کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو اتنی لیٹ کہانی اپلوڈ کرنے کے لیے سوری، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ ہے جان کہانی کا پارٹ 2، جس میں آپ کو اگر پارٹ 1 یاد ہے تو اس میں عائشہ فلیش بیک میں گئی تھی، مطلب ماضی یاد کر رہی تھی کہ کیا ہوا. عائشہ اب ہماری کہانی کی ہیروئن بھی ہے، جس سے کہ شاداب ملنے آتا ہے جو کہ میجر ہے. میجر کی شرط بھی اسی نے رکھی تھی، وہ پوری کر چکا ہے. اب وہ اپنی کہانی یاد کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس موڑ پہ آ گئی ہے، اکیلی ہو گئی ہے. اب اس کے فلیش بیک میں جو کہانی تھی اس میں اس کا گھر بتایا گیا، گھر بار بتایا گیا تھا کہ ایک ہی بہن بھائی، ایک ہی اس کا بھائی ہے اور ایک وہ خود ہے بس. اور اس کے چاچا کے بچے بتایا گئے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور تھوڑی ہیلتھی ہے، کیونکہ ماں کو بہت شوق ہوتا ہے بیٹی کو کھلانے کا، گاؤں میں رہتی ہے اس لیے سوچ بھی ایسی ہے کہ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں. اب وہ جس فقیرنی کو اس نے گھر اپنا ہاتھ دکھایا ہوتا ہے، جو اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری مطلب 2 شادیاں ہو سکتی ہیں یا 3، تو وہ بہت ہنستی ہے. بچوں کے بارے میں بھی فقیرنی اس کو کچھ بتاتی ہے. پھر وہ فقیرنی کو گھر لاتی ہے اور اس کو نا کچھ کھانے کے لیے دے کے نا بھیجنے لگتی ہے. تو وہ فقیرنی جاتے جاتے کہتی بی بی جی آپ بہت اچھی ہو، میری بات کا برا نہ منانا، لیکن میں نے جو بھی ہاتھ میں دیکھا میں خود نہیں چاہتی آپ کے ساتھ ایسا کچھ برا ہو. یہ جو آپ کی کزن آج بڑی اچھی آپ کی دوست بن رہی ہے نا، یہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے ساتھ بہت بری بن جائے گی. عائشہ اس کو بھیج دیتی، کھانا دے کے سوچ میں پڑ جاتی کہ ہمیں بس لگی ہوئی ہے، اپنے پیسے کمانے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی. بعد میں شام ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی آیا اور ساتھ میں اس کا کزن بھی آیا ہے، وہی کزن جو اس کا منگیتر بھی ہے. اس کو دیکھ کے یہ بڑی خوش ہوتی ہے اور شرما کے چلی جاتی ہے. اس کا کزن فوج میں گیا ہے اور نیا نیا تعینات ہوا ہے، چھٹیوں میں آیا تھا تو اس لیے اپنی وہ پھوپھو کے گھر آ جاتا ہے کہ مل سکے. وہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہوتا ہے، عائشہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیسی ہے. لیکن اس کو عائشہ کو دیکھ کے نا اس بات کی مایوسی ہوتی ہے کہ ایک تو اس کو کھانے پینے کا شوق ہے، ہر وقت سونے کا شوق ہے، پڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے اور تھوڑی موٹی بھی ہے. اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مطلب کنٹرول کرو، لیکن اس کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے تم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسی بھی ہو ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی اچھی کرو. تو یہ آگے سے جواب دیتی مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے. پھر یہ چند دن ان کے گھر میں رہتا ہے، جس کے دوران اس کو پتہ چلتا ہے ایاز کو کافی بہت پسند ہے. عائشہ سوچتی ہے کافی کیا چیز ہے. جب اس کا بھائی اس کو کافی چیک کراتا ہے، وہ بھی پیتی ہے، تو وہ اس کو آگے سے کہتی جلی ہوئی روٹیاں ہی اگر کھانی تھی تو مجھے بتا دیتے، میں پہلے ہی دے دیتی. تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انگریزوں کی خوراک ہے تمہاری نہیں، ویسے تم کافی پیو تو پتلی ہو جائے گی. عائشہ اس بات پہ غصہ کر جاتی ہے کہ یہ بار بار مجھے موٹی ہونے کے تانے دیتا ہے. اب عائشہ کے نا چاچے کے گھر میں ان سب کی دعوت ہوتی ہے، ایاز سمیت. یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے چاچا کا جو ایک بیٹا ہے نا فیروز، جس کی منگیتر، ان کے یہاں خاندان میں رواج ہوتا ہے کہ بچپن میں منگنیاں کرنے کا. فیروز کی منگیتر جو ہوتی ہے نا بچپن میں ہی فوت ہو گئی ہوتی ہے. اب فیروز جو ہے نا وہ عائشہ کو ہی پسند کرتا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس نے بتایا نہیں ہے. وہ جب بھی عائشہ کو دیکھتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے لیکن کچھ نہیں کہتا. وہاں پہ بھی نا سارے اس کے نا ایاز اس کے کھانے پہ بڑا نوٹس رکھتا ہے کہ یہ کھاتی بہت زیادہ ہے. تو فیروز اس کو سمجھاتا ہے کہ یار نہ اس کو ایسا ڈانٹا کرو، کوئی بات نہیں، اس کو کھانے کا شوق ہے تو کھانے دو. تو اس کا وزن دیکھا ہے، اتنی سی عمر میں اس کا اتنا وزن ہے، اس کو اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کو کہتا ہے، فیروز کو کہتا ہے کہ تم شادی کیوں نہیں کرے؟ کہتا میری منگیتر تو بچپن میں فوت ہوگی، تو اب میں کس سے شادی کروں؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ کہتا میں بھی کر لوں گا، ابھی مجھے دوبارہ چھٹیوں میں آؤں گا تو کروں گا. اب وہاں پہ بیٹھے بیٹھے نا اس کی جو ماں اور باپ ہوتے ہیں نا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شادی کر لینی چاہیے، اس کی عائشہ کے بھائی کی شادی ہو جانی چاہیے. اب فقیرنی کی بات سچ ثابت ہوتی ہے، جو وہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی جلدی ہوگی، عذرا کو کہتی ہے. تب تو سارے مذاق سمجھتے ہیں، لیکن اب وہ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایاز جو ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے. یہ وہاں پہ نا پھر اپنے ماموں کے گھر خود کارڈ دینے جاتی ہے. وہاں پہ بھی جاتی ہے تو ایاز اس کو اپنا فارم وغیرہ دکھاتا ہے. وہاں پہ ایاز کے ایک دوست سے ملتی ہے توقیر نام کا، جو اس کو بڑی عزت دیتا ہے، اپنی بہن کی طرح مانتا ہے، اور یہ بھی اس سے بڑی اچھے سے بولتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. اس کو بھی کہتی ہے کہ آپ شادی پہ ضرور آنا میرے بھائی کی. وہاں پہ ایاز اس کو کافی سمجھاتا ہے کہ یار اپنا وزن کم کرو، لیکن یہ وزن کم کرنے کی طرف آتی ہی نہیں. کہتا پڑھائی کی طرف ہی توجہ دے لو، چلو میں موٹی لڑکی تو برداشت کر لوں گا لیکن ایک جاہل لڑکی نہیں برداشت کر سکتا. کیونکہ اس نے میٹرک کا پیپر دیے ہوتے ہیں لیکن فیل ہو گئی ہوتی ہے کچھ پیپرز میں. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی کی شادی کے بعد دوبارہ پیپر دے لینا، لیکن یہ اس طرف آتی ہی نہیں. ایاز کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتی بھی نہیں ہے. وہاں سے نا ناراض ہو کے آ جاتی ہے کہ تم ہر وقت میرے وزن کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ایاز پھر ان کے ساتھ ہی آتا ہے، شادی کی ساری تیاریاں کرواتا ہے.
وہاں پہ بھی کافی کوششیں اس کو نوٹس کرنے کی رکھتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے وزن کو کنٹرول کرے یا پڑھائی کی طرف ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی۔ پھر اسی دوران اس کے بھائی کی شادی آ جاتی ہے، اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرتی ہے، سارے فنکشن اچھے سے کرتی ہے، لیکن ایاز اس سے روکھا بہیو کرتا ہے۔ ایاز جو ہے نا، اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ مجھے موٹی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، اس کی کوئی رشتہ دار ہوتی ہے لڑکی جو اسمارٹ بھی ہوتی ہے اور پڑھنے کی شوقین ہوتی ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، جس سے عائشہ کو جیلسی ہوتی ہے اور وہ ناراض ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ اس سے بات ہی نہیں اچھے سے کرتی۔ اب اس کے بھائی کی شادی جب ختم ہو جاتی ہے، یہ لوگ جانے لگتے ہیں، تو ایاز جانے سے پہلے اس کو کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے، تم نہیں مانی، ابھی بھی اگر اپنے وزن کو سیریس نہیں نہ لوگی تو ہو سکتا ہے میں کوئی اور فیصلہ کر لوں۔ تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیا مطلب، تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا، پڑھو تو صحیح نا۔ تو جب وہ سیریسلی روتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو پڑھ ہی لو، چھوڑو وزن کو، وزن میں برداشت کر لوں گا، بس پڑھو۔ عائشہ اس سے وعدہ تو کر لیتی ہے لیکن اپنی عادتیں نہیں چھوڑ پاتی۔ اب اس طرح سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہوتا ہے، اس کی عذرا کے ساتھ اچھی فرینڈ شپ ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے، گھر بار بھی ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایاز کو اس کی پروگریس پتہ چلتی ہے کہ یہ پڑھنے کی ابھی بھی اس کا یہ حال ہے، تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس کو گھر لا کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا ہے کہ مطلب شادی آپ بھی طے کر آئے، ہمیں شادی کر دینی چاہیے۔ تو اس کے ماں باپ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی کر دیتے ہیں طے۔ تو یہ بڑی خوش ہوتی ہے، ایسے ہی مجھے نخرے دکھا رہا تھا، میرے وزن کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن یہ تو شادی کے لیے مان گیا۔ لیکن اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے ماموں کہتے ہیں ہم خود ہی پڑھا لیں گے تمہیں۔ تو یہ اتنا روتی ہے، اپنی ماں کو کہتی نہیں مجھے نہیں شادی کے بعد پڑھنا، میں جان چھڑا رہی ہوں۔ اس کی ماں کہتی اب تم ان کے گھر جاؤ گی، وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب فیروز یہاں پہ فیروز کو اچھی تو لگتی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی خوشی چاہتا ہوتا ہے کہ یہ جیسے بھی خوش رہے وہی اچھا ہے، اس لیے وہ بھی اس کی شادیوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈھولیاں وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جس دن اس کی مہندی ہوتی ہے اس دن رات کو ہی مطلب نا اس کا باپ گھر میں بڑا پریشان آتا ہے، تو سارے سوچتے ہیں کیا ہو گیا ایسا۔ تو اس کی ماں کو کہتا ہے تمہارے بڑے بھائی کی نا طبیعت بہت خراب ہے، چلو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا میں چلتی ہوں، کبھی کل تو شادی ہے، بارات ہے، تو پھر کہتا ہے چلو جانا ضروری ہے۔ تو بعد میں کہتا ہے ساتھ میں عائشہ کو بھی لے لو۔ اس کی ماں کہتی آپ کو کیا ہو گیا ہے، عائشہ کی کل شادی ہے ان کے گھر میں، تو عائشہ کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں، اس نے تو دلہن بن کے جانا ہے۔ تو اس کا باپ اس کے نا اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے پرویز کو کہ اپنی ماں کو کہو جانا ضروری ہے۔ پھر وہ عائشہ کو بھی ساتھ لے، عائشہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اپنے سسرال میں جایا جائے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ نا دیکھتی ہے بڑا مطلب پولیس ہوتی ہے گاؤں میں، سارے لوگ بڑے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گاؤں والے بڑے افسوس میں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو، کیونکہ عائشہ کے جو ماموں وغیرہ ہیں نا وہ وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ نا بڑے افسوس ہوتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے جیسے اس کے ماموں کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے، جس ماموں کا بیمار کہہ کے لایا گیا ہے، کیونکہ عائشہ کے 4 ماموں ہیں، جو کہ 2 آرمی میں ہیں، ایک پولیس کمشنر ہے اور ایک اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ اب اس کا جو ذمہ داری سنبھالنے والا ماموں ہے نا، اسی کا بیٹا ایاز ہے اور اکیلا بھائی ہے اور وہی آرمی میں ہوتا ہے۔ اب عائشہ جیسے ہی جاتی ہے ادھر، جا کے دیکھتی ہے جنازہ بھی ہوتا پڑا، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کیا سچ میں ماموں کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہ آگے ایاز ہوتا ہے، ایاز کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، ایاز مر چکا ہوتا ہے۔ تو وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اس کو جیسے جب ہوش میں آتی ہے تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اچھا خاصا تھا، اس کو کیا ہوا ایسا جو اس کی موت ہو گئی۔ اسی بے ہوشی اور نیم بے ہوشی میں مطلب یہ بڑی سینسٹیو لڑکی ہوتی ہے، ہر چیز کو بڑا دل میں لے لیتی ہے، تو یہ اس کی موت کو، ایاز کی موت کو اتنا دل پہ لیتی ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کی طبیعت ہی نہیں سنبھلتی۔ ایاز کا جنازہ بھی ہو جاتا ہے، ایاز کا مہینہ گزر جاتا ہے، تو جب مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی ہے، اس دوران اس کے وزن پر فرق پڑتا ہے۔ جو ایاز اس کو زندہ رہ کے اس کا وزن نہیں کم کروا پاتا، وہ اس کو مرنے کے بعد اس کو صحیح کر جاتا ہے۔ تو چپ ہو جاتی ہے عذرا، پھر اس کو کبھی کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے ماں باپ بھی اس سے اچھے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا۔ کہتی لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا ایسا، شادی سے پہلے اس کی جان کیسے چلی گئی، کیسے وہ جا سکتا ہے مجھے چھوڑ کے۔ تو پھر اس کی جو بھابھی اور کزن ہوتی ہے نا عذرا، وہ اس کو کہتی ہے تمہیں اس کا دوست توقیر یاد ہے؟ کہتی ہاں توقیر بھائی مجھے یاد ہے۔ پھر وہ توقیر کے بارے میں بتاتی ہے کہ توقیر ذات کے کوئی نائی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے آنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اپنے آپ کو چودھری کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو توقیر کے دادا کی
پردادا کی لڑائی تمہارے پڑنانا سے ہوتی ہے، جو ان کو کہتے ہیں کہ تم ذات کے چودھری نہیں ہو، تم لوگوں کو نہیں کہلوانا چاہیے، لیکن وہ لڑائیاں چلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ اب توقیر جو ہے نا، توقیر اپنے ماں باپ کا مطلب اپنی اس کی ماں مری ہوتی ہے تو اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہوتی ہے۔ توقیر جو ہے نا سوتیلا بیٹا تھا ان کا، تو ماں اس سے اچھا سلوک نہیں کرتی، لیکن توقیر کو پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے تو وہ بیچارہ چھپ کے پڑھا ہوتا ہے۔ عائشہ ایک دم سے روکتی ہے کہ مجھے توقیر کی کہانی کیوں بتا رہی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کیا ہوا تھا، ایاز کو، وہ کیسے مر گیا۔ کہتی وہی اسی طرف آ رہی ہوں، سنو تو صحیح، توقیر کی کہانی سنو گی تو سمجھ آئے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اچھا چلو بتاؤ۔ توقیر پھر اسی طرح سے جیسے اس نے میٹرک کیا، اس کی ماں نے اس کو زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے لگا دیا، سوتیلی ماں نے، کیونکہ اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ نالائق سے ہوتے ہیں دو، بس سارا دن آوارہ گردی کرنا یہ وہ۔ توقیر اسی دوران ایاز کا دوست بنا ہوا تھا۔ ایاز اور وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ان کو پتہ بھی ہوتا اپنی خاندانی دشمنی کے باوجود دونوں بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کے بڑے نہیں چاہتے ہوتے کہ یہ آپس میں دوستی رکھیں۔ ادھر توقیر کے باپ بھی اس کو سمجھاتا ہے کہ نہ رکھو ایاز سے دوستی۔ ایاز کا باپ ایک دو بار اس کو کہتا ہے لیکن ایاز بات نہیں سنتا، پھر بھی دونوں کی دوستی ہوتی ہے۔ اب گاؤں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ نہروں کا پانی دیا جاتا تھا کھیتوں کو، باریوں پہ۔ ایک دو بار ایسے ہوتا ہے کہ ایاز کی باری بھی نہیں ہوتی تو توقیر اپنی دوستی میں اس کو پانی اپنے کھیتوں کا لگوانے کے لیے دے دیتا ہے۔ تو جیسے ہی توقیر دیتا ہے، اس کے بھائی اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم ہر بار ہمارے حصے کا پانی ادھر کیوں لگا دیتے ہو۔ توقیر سمجھاتا ہے میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کی مدد کرتا ہوں، اچھا چلو آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہمیشہ ایسے کر کے نا توقیر منع کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح کا واقعہ پھر ہوا ہوتا ہے کہ توقیر کو ایاز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کھیتوں کے لیے۔ یہ تمہاری شادی سے ایک آدھا دن پہلے کی بات ہے۔ اس کو پانی اس نے رات کو لگانا ہوتا ہے، باری ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ توقیر کو کہتا ہے کہ یار زیادہ ضروری ہے، تو توقیر کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو وہ ان کے کھیتوں میں پانی لگا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کے سوتیلے بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے پھر پانی ان کو دے دیا ہے، تو وہ اپنے نا بھائی کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنے بھائی کو نا خوب مارتے پیٹتے ہیں۔ ایاز بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ایاز کے ساتھ اس وقت صرف 3-4 اس کے ملازم ہوتے ہیں۔ توقیر اور دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آ کے نا وہ دونوں بھائی اس کے توقیر کو مارنا شروع۔ ایاز اپنے دوست کو بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بچا پاتا، وہ ساتھ میں ایاز کو بھی مارتے ہیں۔ ایاز اپنے ملازموں کو بلا لیتا ہے، وہ بھی اپنے ملازموں کو اکٹھے کر لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں 20-25 ان کے ملازم۔ تو وہ دونوں بھائی پلان بناتے ہیں، وہ ایاز کو گولیاں مارتے ہیں۔ ایاز ان گولیوں کے چکر میں اسی وقت ایاز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اپنے بھائی کو نہ صرف زخمی کر کے چھوڑ آتے ہیں جان بوجھ کے کہ اس کی موت کا الزام اسی کے اوپر لگے، توقیر کے اوپر۔ توقیر جو ہوتا ہے نا وہاں پہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ بے جان ہو چکا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ یار میری دوستی تمہیں لے ڈوبی، یہ کہہ کے توقیر وہاں سے نا غائب ہو جاتا ہے۔ اب ایاز کا جس دن جنازہ ہوتا ہے نا، تو اب تو ایاز کی فیملی خود بڑی امیر ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، وہ اس کے بیٹوں کو پکڑوا دیتے ہیں، لیکن توقیر ابھی پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہوتا۔ اب توقیر جیسے ہی پولیس کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ کب آتا ہے؟ جس دن ایاز کا جنازہ ہوتا ہے۔ ایاز کے جنازے پہ جنازہ پڑتا ہے، اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے پکڑ لیں، بس مجھے میرے دوست کی قبر پر نہ مٹی ڈالنے دیں، میں اسی لیے اتنے دن سے چھپا ہوا تھا، میں سامنے آنا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا تھا آپ لوگ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دو گے۔ اب ایاز جو ہے نا اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، تو اس کے باپ نا قسم کھا لیتا ہے کہ اگر میرے خاندان کا کوئی چراغ نہیں زندہ رہا نا تو میں اس کے بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس کا باپ اپنے زمینوں کی رشوت سب کچھ دیتا ہے کہ میرے بیٹوں کو چھوڑ دو، چلو دوسرے دونوں بیٹے غلط ہیں ان کو پکڑوا دو لیکن توقیر کو تو نہ پکڑواؤ، وہ تو تمہارے بیٹے کا دوست بھی تھا اور اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا۔ لیکن اس کا باپ اس بات کو مانتا ہی نہیں، اور وہ نا وہاں پہ نا عدالت پہ اپیل کرتا ہے کہ اس کے تینوں بیٹوں کو نا پھانسی کی سزا ہو اور یہ مر جائیں۔ تو یہاں پہ آ کے نا عائشہ ایک دم سے رک جاتی ہے، کیوں توقیر نے اگر اس کو نہیں مارا تو اس کو کیوں پھانسی کی سزا؟ ماموں نے یہ غلط کیا؟ کہتی ہاں غلط کیا ہے، اب توقیر کو نا پھانسی کی سزا ہو رہی ہے۔ کہتی ایک بار میں توقیر سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے ملواؤ۔ کہتی یہ مشکل ہے، کہتی لے کے تو جاؤ مجھے اس کے پاس۔ پھر وہ وہاں پہ نا عائشہ توقیر سے ملنے جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کو بھائی بنایا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ بھائی بات کریں نا، میرا بھائی اور وہ فیروز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا کیس لڑیں گے، آپ مکر جائے نا کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اب ایاز تو واپس نہیں آنے والا، لیکن آپ میرے بھائی ہو، میں اپنے بھائی کو کیسے موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھو۔ لیکن توقیر کہتا ہے میرا دوست زندہ نہیں رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، ویسے بھی اس کے باپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا بھی کوئی چراغ نہیں رہنے دے گا، تو بہتر ہے اس کے باپ کو اگر میرے مرنے پہ خوشی ملتی ہے تو مرنے دو مجھے، جاؤ بہن آج کے بعد یہاں نہ آنا۔ عائشہ وہاں سے روتی ہوئی واپس آ جاتی ہے۔
اب توقیر کو پھانسی ہو جاتی ہے اور توقیر اس طرح سے توقیر مر جاتا ہے. تو عائشہ پھر اس صدمے کو کافی لے لیتی ہے گہرا، اور اسی طرح پھر صدمے میں رہتی ہے کوئی ایک آدھا ماہ رہتی ہے. تو ہوش میں تو آ جاتی ہے لیکن اپنے ماں باپ سے بھی ناراض ہوتی ہے اور اپنے ماموں سے بھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے تو اس کو نہیں مروایا تھا، وہ تو اس کا دوست تھا، تو اس کی تو جان لینی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس کا ماموں بھی اب اپنا بدلہ لے کے سکون میں آ گیا ہوتا ہے. بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا لیکن بدلہ لے لیا ہوتا ہے. اب اس طرح سے عذرا اس کو زندگی کی طرف واپس لاتی ہے. آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس تو آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن پڑھائی کی طرف نہیں ابھی بھی آئی ہوتی. چپ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گی زندہ رہ کے. اب یہ کہانی اس لیول کی ہے کہ جہاں پہ لڑکیاں صرف منگیتروں کو ہی سب کچھ سمجھتی ہوتی ہیں. اب آہستہ آہستہ فیروز بھی اس کو زندگی کی طرف لاتا ہے. فیروز اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو کہتی ہے فیروز بھائی کتنے اچھے ہیں، ایویں بیچارے کہ منگیتر فوت ہو گئی اور یہ ابھی تک شادی نہیں کر رہے. تو اس کو فیروز ایک ایز اے کزن بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے. اب عذرا جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ تم یار اپنے شوق سے نکل ہی آؤ. کہتی کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتی تمہارے لیے خوشخبری ہے. کیسی خوشخبری؟ تمہاری شادی ہم اماں جو ابا ہے نا وہ تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں فیروز بھائی کے لیے دوبارہ، تو تم ہاں کر دو. تو یہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ جو اس کا چاچا ہے نا وہ رشتہ مانگتا ہے لیکن چاچی اس بات پہ راضی نہیں ہوتی. چاچی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے شادی سے پہلے اپنے پہلے والے منگیتر کو کھا گئی تو کیا پتہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی برا ہو. اب یہاں پہ اس دنیا کی یہی سوچ تو ختم کرنی ہے کیونکہ اس کی چاچی کہتی ہے یہ منحوس ہو سکتی ہے. اگر منحوس نہ ہوتی تو منگیتر پہلے کیسے مر جاتا. اس کو اپنی چاچی کی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. فیروز بھی پھر اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ میں اس کو بچپن سے پسند کرتا آ رہا ہوں تو اب اچھا ہو کر آپ آسانی سے رشتہ طے کر دیں. اس کی چاچی کہتی ہے دیکھ لو لڑکی منحوس ہے، اگر کچھ ہو گیا تو پھر پتہ نہیں آپ رشتہ طے تو کریں. تو وہ اپنے تایا کے گھر میں رشتہ طے کروا دیتا ہے. اس کا تایا بھی مان جاتا ہے کہ چلو جی میری بیٹی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں آئیں گی. اب اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جاتا ہے. عذرا بھی اس کو ایز اے بھابھی اچھے سے ملتی ہے، اچھے سے سلوک رکھتی ہے لیکن یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں آیاز کی جگہ کسی کو دیکھ پاؤں گی. فیروز سے بات کرتی ہے، شادی ہوتی ہے تو فیروز کہتا ہے تم جتنا مرضی ٹائم لے لو، جب تمہارا مطلب دل میری طرف سے مطمئن ہو پھر مجھے اس رشتے کو قبول کرنے رہا. فیروز اس کو ٹائم دیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ فیروز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے جیسے فیروز کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ شاید منگیتر سے محبت ایک علیحدہ بات تھی لیکن شوہر ایک علیحدہ چیز ہے. اب عائشہ کے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہوتی ہے. فیروز جو ہوتا ہے نا اس کی چچی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوتی ہے گاؤں میں، لیکن فیروز کہتا ہے کہ میں شہر میں رہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ عائشہ میرے ساتھ شہر میں ہی رہے. تو یہ تقریباً کوئی 4-5 ماہ کی پریگننٹ ہوتی ہے تو فیروز اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. وہاں پہ اس کا کافی خیال رکھتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں دونوں بڑے خوش ہیں. اب اس کی ماں جو ہوتی ہے نا کہتی میں اپنی بیٹی کا چھلا مطلب یہاں پہ آ کے پنڈ میں کرواؤں گی. تو اس کو لینے آنا چاہتی ہوتی ہے لیکن فیروز فون پہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی عائشہ کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس کو لینے آئیں، تو بہتر ہے آپ لوگ ہی ادھر ہی آ جائیں. اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ہی عائشہ کو لینے کے لیے عائشہ کے پاس آ جاتے ہیں، وہیں پہ رہ لیتے ہیں. ادھر عائشہ کی جو بھابھی ہوتی ہے عذرا، اس کے گھر میں بھی اولاد ہونے والی ہوئی ہوتی ہے. مطلب تقریباً دونوں کا وہ شاید کوئی 1 ماہ پہلے کی پریگننٹ ہے اور یہ 1 ماہ بعد کی، کچھ ایسا سچویشن ہے. اب دونوں دوست سے ساتھ ہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہانی ایسی ہی رہے گی یا یہی اس قسم کی ہیپی اینڈنگ ہے؟ میں بھی یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھ دینا چاہیے تاکہ آپ کو بھی تو پتہ لگے کہ ایسا کیا تھا کہانی میں آگے جو اس کی زندگی کہاں کی کہاں عائشہ کو لے گئی. امید ہے کہ آپ کو کہانی کا یہ پارٹ بھی اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل، کیونکہ میری طبیعت کافی خراب ہے اور میں اتنی تکلیف کے باوجود بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.